دنیا اسپیشل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حالیہ واقعات اور پاک امریکہ تعلقات پر۔ ریمنڈ ڈیوس کا جو واقعہ ہے اس کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں پھر ایک ہلچل سی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ مجیب الرحمان شامی صاحب میرے ساتھ ہیں۔ شامی صاحب، بریک سے پہلے جس طرح بات کر رہے تھے کہ یہ ایک واقعہ ہے اور اس کو اسی طرح سے ہمیں لینا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو امریکہ کا رویہ اس کیس کے حوالے سے رہا ہے وہ کچھ مشکوک رہا ہے۔ کچھ دن گزر گئے ہیں لیکن واضح طور پر تعاون نہیں نظر آیا۔ جس طرح پنجاب حکومت نے بھی کہا، درخواست کی کہ وہ گاڑی جس کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق ہوا اس گاڑی کے بارے میں کچھ بتایا جائے، ڈرائیور کون تھا، اس معاملے میں بالکل خاموشی۔ تو وہاں سے بھی تعاون کی کمی تو ہے۔ ہاں جی، یہ بات بالکل درست ہے۔ دیکھیے، ایک تو ریمنڈ کا معاملہ ہے کہ اس نے گولی چلائی اور 2 افراد کو ہلاک کر دیا۔ پھر جو گاڑی ہے امریکی قونصل خانے کی، اس کے ڈرائیور کو اور گاڑی کو پولیس کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا، اور کیونکہ اس کو کوئی ظاہر ہے کہ امریکی سفارتکار تو نہیں چلا رہا ہوگا، کوئی ڈرائیور چلا رہا ہوگا، ڈرائیور پاکستانی ہوگا۔ اب حادثات ہوتے رہتے ہیں اور جو ڈرائیور ہیں لائسنس یافتہ، اگر وہ حادثہ ان سے سرزد ہوتا ہے تو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے۔ تو اگر اس کو کوئی سفارتی تحفظ حاصل نہیں ہے ڈرائیور کو، تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ اور یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ امریکی قونصل خانے نے اس ڈرائیور کو اور اس گاڑی کو کیوں چھپا لیا ہے اور کیوں حکومت پنجاب کے وہ سپرد نہیں کر رہی یا پولیس کے سپرد نہیں کر رہی۔ تو جہاں تک ریمنڈ کا تعلق ہے، اس سلسلے میں بھی سفارت خانے کو اولین فرصت میں اس کے بارے میں وضاحتی بیان جاری کرنا چاہیے تھا اور وزارت خارجہ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ پھر وزارت خارجہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ تحقیق کر کے یہ بتا کے کہ یہ سفارتکار ہے اور اس کے پاس پاسپورٹ ڈپلومیٹک ہے یا یہ سفارتکار کے طور پر ملک پہ آیا ہے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے اس سے پنجاب حکومت کو مطلع کر دیتا اور یہ بھی مشورہ دیتا کہ اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جانا چاہیے۔ لیکن ایک پراسرار خاموشی اختیار کی گئی اور لگتا یوں تھا کہ قوت فیصلہ سے محروم ہو گئی ہے وفاقی حکومت یا وزارت خارجہ، اور اب وہ پنجاب حکومت کے سر پہ الزام ڈالنے کو تیار نظر آتے تھے اور پنجاب حکومت جو ہے وہ وفاقی حکومت کے سر پر الزام ڈالنے کو تیار نظر آتی تھی۔ کوئی بھی حکومت واضح فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اور وزارت خارجہ نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ اب کیونکہ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا ہے تو ایک پیچیدگی اس میں واقع ہو گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکم بھی دیا ہے کہ اس کو یہاں سے منتقل نہ کیا جائے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے سامنے جو اس کا سٹیٹس ہے اس کے سلسلے میں آ کے بیان دینا پڑے گا، یا وزارت خارجہ کو بھی نوٹس جاری کرنا چاہیے تھا لاہور ہائی کورٹ کو، تاکہ وزارت خارجہ کی رائے جب تک سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک اس معاملے کو واضح فیصلہ نہیں کیا جا سکے گا۔ اچھا شامی صاحب، اب جس طرح سے استثناء کی بھی بات ہو رہی ہے، وہ بھی ہائی کورٹ ہی اب فیصلہ کرے گی کہ وہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، لیکن یہ ایک واقعہ جس طرح سے آپ نے بھی کہا صرف یہی نہیں ہمارے سامنے، یقیناً اب اس وقت اہم ترین یہ ہو چکا ہے، مگر آج ایک اور واقعہ ہوا کہ پاک افغان بارڈر پر ایک جھڑپ ہوئی ہے پاکستانی اور افغان فورسز کے درمیان۔ اس میں ایک پاکستانی فوجی جاں بحق ہوا ہے، شہید ہوا ہے اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جو شمالی وزیرستان آپریشن کے حوالے سے ہم پر دباؤ نظر آتا ہے امریکہ کا، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ پھر افغانستان سے امریکہ کا جانا، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں، اگر ہم گفتگو کا جو سلسلہ ہے اس کو پھیلائیں، تو جو کچھ مصر میں ہو رہا ہے، مشرق وسطی اور خاص طور پہ مصر میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، امریکہ کیا اس وجہ سے بھی کچھ سبق لے گا یا دباؤ میں ہے؟ اسی پر بات کرتے ہیں۔ طارق فاطمی صاحب سابق سفارتکار ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ شامی صاحب، آپ بھی شامل گفتگو رہیے گا۔ طارق فاطمی صاحب، اگر ہم مصر کے حالات دیکھیں، تھوڑا سا ہم باہر جائیں، تو جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس سے امریکہ پر دباؤ ہے؟ جس طرح سے ہم پاکستان کے واقعات تو دیکھ رہے ہیں، لیکن جو کچھ مصر میں ہوا یا دوسرے ملکوں میں، تیونس میں، امریکہ پر دباؤ نظر آ رہا ہے؟ سڑکوں پر اس کے خلاف نفرت ہے؟ نہیں، ایجپٹ میں امریکہ کے خلاف نفرت کی ابھی کوئی انڈیکیشن پبلکلی تو نہیں آئی ہے۔ پرائمری وجہ یہ ہے کہ نفرت جو ہے وہ رژیم کے خلاف ہے۔ 30 سال سے جس قسم کی اسٹیٹ ریپریشن وہاں دیکھی جا رہی ہے، تو وہ ایک بیسس ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ملک کی ایک نیشنل ہیوملیشن ہے، یعنی عوام کی جو سینٹیمنٹس ہیں اسرائیل کے ایشو پر، فلسطین کے ایشو پر، غازہ کے ایشو پر، اور حکومت کی پالیسیز، اس میں بڑی ایک میجر ڈسکنیکٹ ہے۔ تو ایک میسیو ریپریشن اور اس کے ساتھ ایک نیشنل ہیوملیشن، اور ساتھ ساتھ جو اکنامک بینیفٹس ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچی۔
اچھا ان حالات کا فاطمی صاحب، مصر کے جو حالات ہیں، جس طرح سے میری مراد یہی تھی کہ امریکہ بڑا سپورٹر رہا ہے حسنی مبارک کا پچھلے 30 سالوں میں اگر ہم دیکھیں، اور اسرائیل سے جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں حسنی مبارک کے، تو اس حوالے سے بھی میں بات کر رہا تھا، لیکن کیا ان حالات کا پاک امریکہ تعلقات میں بھی کچھ فرق پڑ سکتا ہے مصر میں جو حالات ہیں؟ کچھ حد تک تو اثر پڑیں گے اس کے، مگر دیکھیے پاکستان اور مصر میں بڑا ایک میجر فرق ہے۔ پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک ٹریڈیشن رہا ہے، باوجود کہ ہمارے ہاں 4 ملٹری ڈکٹیٹرشپس ہو چکی ہے، مگر عوام کی ایک ٹریڈیشن اور عوام کی جو کمٹمنٹ ہے ڈیموکریسی کے طرف سے، وہ تو ابھی تک ویکن نہیں ہوئی ہے، الحمدللہ وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ اور جس طرح سے مشرف صاحب کے خلاف ایک سول سوسائٹی نے اور میڈیا نے اور جوڈیشری نے اور پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے انہیں فورس کیا اقتدار کو چھوڑنے پر، تو یہ ڈیفرنٹ ٹریڈیشنز ہے۔ ہاں یہاں تک صحیح آپ فرما رہے ہیں کہ ایجپٹ میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس سے امریکہ میں ایک بڑی گھبراہٹ پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ پورے مشرق وسطیٰ میں پوری امریکن پالیسی اور اسٹریٹجک انٹرسٹ کے کسٹوڈین اور سیف گارڈ جو ہے وہ مبارک صاحب کر رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ ٹیل اویو میں بڑی ایک نروسنس ہے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ جب کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہوا اور ایجپٹ نے اپنے آپ کو عرب کولیشن سے پل آؤٹ کر لیا، تو اسرائیل کے لیے جو ایگزسٹنشیلسٹ تھریٹ تھا وہ تو ختم ہو گیا، اور عرب کیمپ ڈیوائیڈڈ ہو گیا اور ٹوٹلی ویکن ہو گیا۔ تو واشنگٹن اور ٹیل اویو میں تو انڈرسٹینڈیبل کنسرن ہے، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ واشنگٹن میں بڑی ریڈیکل چینج آئی ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ نہ صرف اوباما صاحب کہتے ہیں کہ عوام کی ایسپریشنز کو میٹ کرنا چاہیے، مگر انہوں نے تو اناؤنس کر دیا کل کہ ٹرانزیشن جو ہے اس کا فیز اب اٹ شوڈ سٹارٹ ناؤ، لفظ ناؤ جو ہے، اور پچھلے پرانے سفیر فرینک وائزنر صاحب کو فوراً رش کیا گیا ہے کائرو، تاکہ وہ ٹرانزیشن کا وہ انشور کریں تاکہ امریکن اسٹریٹجک انٹرسٹ وہ کسی طرح سے ویکن نہ ہو، اور مبارک کا ریپلیسمنٹ ایسا کوئی شخص آئے جو کم از کم امریکہ کے انٹرسٹ کو نقصان نہ ہونے سے بچا۔ اچھا شامی صاحب، جن واقعات کا میں ذکر کر رہا ہوں، فاطمی صاحب سے بات ہوئی، ان کا تو کہنا ہے کہ امریکہ دباؤ میں ہے مصر کے حالات کی وجہ سے۔ آپ یہ بتائیے گا جن واقعات کا میں نے ذکر کیا، آج جو پاک افغان بارڈر پر جھڑپ ہوئی ہے، ایک فوجی شہید ہوا، 3 زخمی ہوئے، پھر شمالی وزیرستان کے آپریشن کے حوالے سے جو دباؤ نظر آتا ہے پاکستان پر، اس پر بھی آپ کچھ فرق پڑتا دیکھ رہے ہیں ریمنڈ ڈیوس کیس سے اور مصر کے حالات سے؟ یہ سب کچھ فرق ڈالیں گے پاک امریکہ تعلقات پر؟ امریکہ کی سوچ میں کچھ فرق آ سکتا ہے؟ دیکھیے پاک امریکہ تعلقات میں ایک کشیدگی تو واقع ہو رہی ہے، لیکن یہ کشیدگی اتنی بڑھ جائے گی کہ یہ معاندانہ ہو جائیں، اس کا امکان نظر نہیں آتا۔ دونوں ملک اس بات کی کوشش کریں گے کہ اس تلخی کو بڑھنے نہ دیا جائے، اور یہ سارے جو تعلقات ہیں ان کو ان سے متاثر نہ ہونے دیا جائے۔ جہاں تک مصر کی بات ہے، جو فاطمی صاحب فرما رہے ہیں وہ بالکل درست بات ہے۔ دیکھیے پاکستان کی سوسائٹی ایک کھلی سوسائٹی ہے، اور مصر میں اور تیونس میں جس طرح کا ریاستی جبر جاری ہے برسوں سے، اس کا تصور نہیں کر سکتے ہم پاکستان میں بیٹھ کر۔ وہاں آلموسٹ ایک 1 پارٹی اسٹیٹ ہے، جس طریقے سے انتخابات ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں، اور آپ دیکھیے کہ جو جماعتیں ہیں ان کو جماعت کے طور پر کام نہیں کرنے دیا جاتا، ان کے لوگ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑ کے آتے ہیں، اور پھر ان کے لیے بھی بڑی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ تو اس وقت تو مصر میں امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ تبدیلی کے خلاف کھڑا نہ ہو۔ حسنی مبارک کو وہ شہنشاہ ایران کی طرح ڈیل نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایک تبدیلی کے حق میں ہو گیا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ محمد البرادی جو ہیں وہ اس میں کوئی رول ادا کر سکیں اور وہ عبوری طور پر حکمران بن جائے، یا پھر کوئی ایسی صورت ہو کہ کوئی مخالف طاقتیں جو ہے امریکہ کی وہ برسر اقتدار نہ آنے پائیں۔ اور دیکھیے وہاں کی جو اخوان المسلمون ہے وہ بھی بڑا ایک نرم رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور وہاں کی سیکولر جماعتیں اور اخوان المسلمین متحد ہوئی ہیں، اور وہ کوشش کر رہی ہیں کہ امریکہ کو کوئی ریڈ سگنل نہ ملنے پائے۔ ٹھیک ہے، لیکن یعنی مصر کے حالات جو ہیں ان سے کوئی بہت خاص فرق نہیں پڑے گا پاک امریکہ تعلقات پر؟ فرق تو یقیناً پڑے گا، لیکن امریکہ اب داؤ نہیں لگانا چاہتا ایک ایسے گھوڑے پر جو کہ نیم مردہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے مجیب الرحمان شامی صاحب، جی بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کے تجزیے کا۔
اور پھر بھی آپ سے آگے اسی حوالے سے بات کرتے رہیں گے. بہرحال یہاں دنیا اسپیشل میں وقت ہے بریک کا, لیکن طارق فاطمی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ رہیں, کیونکہ جو استثناء کا معاملہ کہا جا رہا ہے ریمنڈ ڈیوس کا, یہ بھی سابق سفارتکار ہیں, ان سے اس بارے میں جانیں گے کہ آخر یہ سارا معاملہ ہے کیا. بریک کے بعد ملتے ہیں.